تو خواجہ رسول نما رحمۃ اللہ علیہ کو جلال آ گیا، تو فرمایا، استاد سے پوچھا بچے کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے حضرت یہ کہتے ہیں حضور جسمانی طور پر آسمانوں کے پار کیسے چلے گئے، واپس کیسے آ گئے؟ طلباء کو فرمایا میرے ساتھ آؤ، سب طلباء کو اٹھا لیا، اٹھا کر شاہی مسجد دہلی کی تھی، یہ لال مسجد کہتے ہیں، شاہی مسجد دہلی کی تھی، بہت بڑی پکی دیوار تھی، سامنے پکی دیوار میں کھڑا کر دیا طلباء کو، ہاتھ میں چھڑی رکھتے تھے، ایسے گھماتے تھے، گھماتے ہوئے مسجد شاہی مسجد کی پکی دیوار کے پار بھی چلے گئے، واپس بھی چلے گئے، فرمایا ایسے چلے گئے تھے ویسے آ گئے تھے۔ اس لیے کہ جسم پھر ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا ہے، ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا ہے، روح کی طرح لطیف ہو جاتا ہے، روح کی طرح لطیف ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح ایکس ریز جسم کے سامنے جب ایکس رے آپ کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہیں؟ ریز ہوتی ہیں، تو ریز اس جسم سے اندر گزر جاتی ہیں اور اندر کی تصویر کھینچ کے لے آتی ہیں۔ پھر جب ایکس ریز جہاں کام نہ کریں تو اس کے بعد پھر آگے ایم آر آئی ہوتا ہے، میگنیٹک ریزوننس ہوتی ہے میگنیٹ کی، جہاں الیکٹرک ریز کام نہ کریں پھر میگنیٹ کام کرتا ہے، اور وہ باریک باریک نسوں اور خون کی شریانوں اور دماغ اور جسم کے باریک باریک خلیوں تک کی تصویر کھینچ کے لے آتا ہے، مادی جسم کے پار چلی جاتی ہے۔ تو انسان کی بنائی ہوئی ریز اگر آر پار چلی جاتی ہیں تو جب اس جسم پر اللہ کے ذکر کی ریز وارد ہوتی ہے، اللہ کے ذکر کی اور اللہ کی یاد کی ریز وارد ہوتی ہیں، اس کا ریزوننس ہوتا ہے، اس کی تجلیات، اس کی ریز کیا ہیں؟ اس کی تجلیات ہیں، اس کی ریز کیا ہیں؟ اس کی تجلیات ہیں، اور یہ وہی تجلیات ہیں کہ جس نے اللہ نے ایک تجلی پھینکی اور طور سینہ ریزہ ریزہ ہو کر زمین پہ گر پڑا تھا، ایک تجلی سے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو یہ پھر تجلیات جب گرتی ہیں بدن پر تو بدن نہیں رہتا، دیکھنے میں بدن ہوتا ہے مگر اس کی کیفیات بدل جاتی ہیں، تو بندہ پھر حقیقت میں اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے۔ تو وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، پھر سب کچھ بھول جاتا۔ یہ سفر ہیں، تو ہم نے تو سفر کی ابتدا کرنی ہے، لہٰذا اس کی اہمیت بیان کر دیتا ہوں تاکہ ابتدا تو ہو جائے، پھر جس کو جتنا سفر نصیب ہے اللہ عطا کر دے گا۔ حاضرین محترم، ہر عبادت کا ایک اجر ہے، ہر عبادت کا ایک اجر ہے۔ نماز پڑھتے ہیں اجر ہے، روزہ رکھتے ہیں اجر ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں اجر ہے، جہاد کرتے ہیں اجر ہے، تلاوت جو بھی عبادت کرتے ہیں اس کا ایک اجر ہے۔ تو آپ پوچھیں گے تو ہمیں آپ ذکر پہ لگا رہے ہیں تو ذکر کا اجر کیا ہے؟ کسی کا اجر گناہ معاف ہوتے ہیں، کسی کا اجر درجات بلند ہوتے ہیں، کسی عبادت کا اجر نیکیاں بلند ہوتی ہیں، کسی عبادت کا اجر رزق وسیع ہوتا ہے، کسی عبادت کا اجر مشکلات ٹل جاتی ہیں، کسی عبادت کا اجر کچھ اور کسی کا کچھ، جنت ملتی ہے، جنت عدن ملتی ہے، جنت الفردوس ملتی ہے، تو اجر ہیں۔ تو سوال پیدا ہوگا کہ اللہ کا ذکر کریں، اجر سے پہلے اجر بڑا ہے، لیکن یہ ایسا نہ ہو کہ سودا بس ایسے ہی نکل جائے، سودا بتانے سے پہلے کہ اس کا ذکر کرو گے تو ملے گا کیا، اس کے بتانے سے پہلے وعدہ کرتے ہیں، سودا تو کریں نا، ایسے ہی میں اگلی چیز دکھا دوں، آپ کی ذکر کی قیمت میں ملے گا کیا، وہ میں ایسے ہی دکھا دوں، تو پہلے تو کریں کہ خریدار ہیں یا نہیں، ہاتھ کھڑا کریں جو خریدار ہیں، تھوڑا زیادہ جتنی توفیق ہو کریں، بس کرتے رہیں، ذاکر بن جائیں، کیا ذاکر بن جائیں۔ تو سودا پھر بتا دوں کہ ذکر کریں گے تو ملے گا کیا ہیں؟ لو اللہ پاک نے خود فرما دیا، سودا اپنا بتا دیا، فرمایا فاذکرونی اذکرکم۔ ہر عبادت کا اجر جدا ہے، کسی عبادت سے جنت ملتی ہے، کسی عبادت سے اجر ملتی ہے، کسی عبادت سے درجہ ملتا ہے، کسی عبادت سے نیکیاں ملتی ہیں، کسی عبادت سے رزق میں وسعت ملتی ہے، ہر شے مختلف عبادتوں سے ملتی ہے۔ اور ذکر سے کیا ملتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا اگر تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر عرش پہ کروں گا،
جو بندہ زمین پر میرا ذکر کرتا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا عرش پر میں اس کو یاد کرتا ہوں، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ اور حدیث پاک میں ہے اللہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عندی بی، انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی ہو جاتا ہوں۔ چلو موج ہو گئی۔ آپ پوچھتے ہیں نا کہ اللہ ہمارے ساتھ کیسا برتاؤ کرے، سوال کرتے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ مہربان ہو جائے، اللہ ہمارے ساتھ بڑا کریم ہو جائے، ہمارے ساتھ بڑا شفیق ہو جائے، اللہ ہمارے اوپر بڑا لطف و کرم کرنے والا بن جائے تو میں کیا کروں؟ جواب سن لیں، اللہ پاک نے یہ بات اپنے پاس چھوڑی نہیں، آپ کو دے دی ہے۔ اس نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کر لے میں اس کے ساتھ وہی ہو جاتا ہوں۔ لو موج، آپ میری بات نہیں سمجھے ہیں؟ ہائے تو میں جیسا گمان، جیسا چاہو مجھے ویسا ہی ہو جاتا ہوں، بس۔ تو ہمارے اوپر چھوڑ دیا، ہائے ہائے ہمارے اوپر چھوڑ دیا۔ اب ایک ہے وہ اس کو یاد کرتا ہے، 100 یادیں اور بھی گسیڑی ہوئی ہیں، ادھر بھی بات کی، ادھر بھی کی، ادھر بھی کی، دل میں لالچ بھی کیا، تکبر بھی کیا، مال دولت بھی، دنیا بھی، یہ حرص بھی، اوے فلاں ڈھنگان بھی، انہوں سڑ دیو پرے چکتے ہوئے کہ بلا ہے نہیں کرو، ادھر بھی گالی گلوچ، اس کو بھی برا بھلا، اس کو تھپڑ، اس کو ساتھ غیبت، اس کے ساتھ کم توڑ، اس کی چوری چکاری، اس کے ساتھ زیادتی، اس کو گالی گلوچ، یہ بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ساتھ اللہ 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 استغفر اللہ یہ بھی چلتا ہے۔ تو اگر ہم نے ایسا کر رکھا ہے تو وہ بھی ایسا ہی کرتا ہے ہمارے ساتھ، وہ بھی کہتا ہے میری بڑی مخلوق ہے، میں نے مچھلیوں کو بھی رزق دینا، پرندوں کو بھی دینا، چرند کو بھی دینا، بکریوں کو بھی، شیروں کو بھی، حیوانوں کو بھی، پتوں کو بھی، میں نے دنیا بھی چلانی ہے، ٹھیک ہے تو بھی ہے، واہ بھائی واہ شاباش تو بھی ہے۔ انا عند ظن عبدی بی، جیسے میرے ساتھ تم چاہو میں ویسے ہو جاتا ہوں۔ اور اگر ایک ایسا ہو جائے بندہ، وہ کہے کہ مولا میں تو چاہتا ہوں بس تم میرے ساتھ آ جا، میرے ساتھ ہی بیٹھ جائے، کیا ہائے ہائے، ایک ایسا گمان کر لے کہ مولا میں تو چاہتا ہوں بس تم میرے ساتھ بیٹھا رہے، میرے ساتھ بیٹھا رہے، میں تیرے ساتھ بیٹھا رہوں، میں تیرے ساتھ جڑا رہوں، تو میری بات سنے میں تیری سنوں، ہم جڑ کے بیٹھیں، میں تیرے ساتھ رہوں، تیرے پاس رہوں، تو میرے پاس رہے، کہیں اور نہ جا۔ گمان ہے نا بندے کا، جیسے چاہے کر لے، تو کہیں اور نہ جا، میرے پاس رہ۔ تو اس کا جواب دیا اللہ پاک نے، فرمایا اللہ پاک نے انا ما عبدی اذا ذاکرانی وانا جلیس من ذاکرانی۔ اس نے کہا مولا بس تو میرے ساتھ رہے۔ اللہ نے جواب دیا میرا بندہ جب یکسوئی سے میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں۔ وانا جلیس من ذاکرانی، اور جو بندہ میرے یاد کرے، مگر یاد میں نے بتائی کہ پھر یاد بھی اسی کی ہو کے کرے، ڈوب کے کرے، بھول کے کرے، ہر ایک کو فنا ہو کے کرے۔ جب اس کی یاد کرے تو فرمایا میں اس کے ساتھ جڑ کے بیٹھ جاتا ہوں۔ انا جلیس من ذاکرانی، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہم نشین ہو جاتا ہوں، اس کے ساتھ ہم نشین ہو جاتا ہوں۔ اور ایک حدیث قدسی میں اللہ پاک نے فرمایا اہل ذکری اہل مجالستی، میرا ذکر کرنے والے میری مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ اب آپ دیکھنے سے تو رہے، دیکھنے سے تو رہے، مگر فرمایا میرا ذکر کرنے والے بولیے میری مجلس میں بیٹھتے ہیں، میں ان کا جلیس، ان کا ہم نشین ہوں۔ تو جیسا میرے ساتھ گمان کرو گے میں ویسا ہی تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا ذکر کرتے ہیں میں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ اور فرمایا کہ اذا ذاکرانی عبدی فی نفسہ،
ذکرتہ فی نفسی وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ۔ اگر بندہ مجھے اکیلے بیٹھ کے میرا ذکر کرے، تنہا بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے، اگر بندہ اکیلا بیٹھ کر ڈوب کر تنہا میرا ذکر کرے تو اللہ پاک نے فرمایا میں بھی پھر عرش پر تنہا اس کا ذکر کرتا۔ تو میرا بندہ اگر ذکر کرتا ہے نا مجھے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اکیلے، اگر اس کا نام فرید ہے تو وہ آگے اللہ پاک جواب میں کہتا ہے یا فرید یا فرید یا فرید۔ قرآن مجید اور حدیث متفق ہے۔ بندہ کہتا ہے میرے مولا، وہ جواب میں کہتا ہے جی میرے بندے۔ حدیث قدسی اللہ نے فرمایا اگر بندہ میری طرف ایک قدم چل پڑے، ایک قدم چل پڑے میری طرف، میری قربت کی طرف، تو میں 70 قدم اس کی طرف چل پڑتا ہوں۔ اور فرمایا اگر کوئی شخص میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ اب یعنی گمان سے بھی بڑھ گیا معاملہ۔ کیا معاملہ؟ گمان سے بھی بڑھ گیا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ذکر کرو میرا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا ذکر بڑی کثرت کے ساتھ کیا کرو، کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ اور پھر ارشاد فرمایا آل عمران میں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوں تب بھی ذکر کرتے ہیں، بیٹھے ہوں تب بھی ذکر کرتے ہیں، لیٹے ہوں تو کروٹ کے بل تب بھی ذکر کرتے ہیں۔ اور میں نے کہا تھا کہ ہمارے ایمان پر نفاق، منافقت کی گرد ہے جس نے ہمیں غافل کر دیا ہے اللہ کے ذکر سے۔ اس کو قرآن مجید میں اللہ پاک نے سورہ نساء میں فرمایا منافقوں کا ذکر کرتے ہوئے، کیا؟ منافقین کا ذکر کیا ہے، منافقین کا، ان کے لیے فرمایا لا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ یہ منافقوں کی علامت ہے کہ اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، بہت تھوڑا ذکر کرتے ہیں اللہ کا۔ جو بالکل نہیں کرتے وہ کافر ہیں، جو بالکل نہیں کرتے وہ کافر ہیں، اور جو غفلت میں رہتے اور بہت کم ذکر کرتے ہیں اللہ کا وہ منافق ہیں، وہ منافق ہیں۔ اور مومن کون ہے؟ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ۔ مومن کون ہے؟ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، جو مرد ہیں تو کثرت سے اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، عورتیں ہیں تو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہیں۔ فرمایا یہ ایمان والے ہیں۔ اور جو ایسا کرتے ہیں اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا کریما، عظیم، اللہ نے ان کے لیے مغفرت تیار کر دی اور اجر عظیم تیار کر دیا۔ اور مومنوں کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے اور ذکر الہی کی کیفیتوں سے، لذتوں سے، حلاوتوں سے، تاثیرات سے ان کے دل، ان کے روح، ان کے باطن اس طرح سرشار ہوتے ہیں کہ فرمایا وبشر المخبتین، وہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے خشوع اور خضوع والے ہو گئے، ان کے دل ٹوٹے ٹوٹے ہو گئے ہیں، شکستہ دل ہو گئے ہیں، ان کے دلوں میں رعونت نہیں رہتی۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے علامت ہے، اس دل میں رعونت نہیں رہتی۔ جو اللہ کے ذکر کے اثرات اپنے دل پر وارد کرتا ہے اس کے دل میں سختی نہیں رہتی۔ جو اللہ کے ذکر کی کیفیات سے اور لذتوں سے اور حلاوتوں سے اور اللہ کے ذکر کی شراب کے جاموں سے بھر بھر کے پیتا رہتا ہے، اس کے دل میں شقاوت نہیں رہتی، اس کے دل میں سختی نہیں رہتی، اس کے دل میں بدبختی نہیں رہتی، اس کے دل میں تکبر نہیں رہتا، رعونت نہیں رہتی۔ وہ کیا؟ ان کے دل وہ ٹوٹے دل والے ہوتے ہیں، ان کے دل نرم ہوتے ہیں، ان کے دل گداس ہوتے ہیں، ہر وقت رونے کے کنارے پہ رہتے ہیں، ہر وقت رونے کے بارڈر پہ رہتے ہیں،
ہر وقت رونے کے قریب رہتے ہیں. کوئی بات چھیڑ دے یار کی بات ہو جائے تو بس آنکھیں چھلک پڑتی ہیں, آنکھیں چھلک پڑتی ہیں اور دل دہل جاتے ہیں, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, جسم لرز جاتا ہے اور پورا جسم اللہ کے ذکر کے ساتھ ایک کیفیت بن جاتا ہے. فرمایا وبشر المخبتین الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, خوشخبری سنا دیں ان خشوع خضوع والے دلوں کو کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں, ان کے دل دہل جاتے ہیں, لرز جاتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا, حدیث پاک میں ہے کہ ذکر کرنے والا غافلوں کے اندر میرا ذاکر, ہائے ہائے, غافلوں کے اندر میرا ذاکر, ذکر کرنے والا, مجھے یاد کرنے والا ایسے ہے جیسے سوکھے ٹوٹے درختوں کے جنگل میں کوئی ایک سرسبز درخت کھڑا ہو. ایک جنگل ہو, ہر طرف سوکھے درخت ہو, خشک تنے ہوں, ٹہنیاں خشک ہوں, ٹوٹے خشک اور ہر قسم کے سوکھے درخت اور پودے ہوں, کہیں سبزی ہریالی نظر نہ آئے. اس سوکھے جنگل میں ایک سرسبز و شاداب درخت نظر آئے تو دیکھے پھر اس درخت کی قیمت کیا ہوگی, اس کے سائے کا عالم کیا ہوگا. فرمایا غافلوں کی دنیا میں اور غافلوں کے ہجوم میں میرا ذکر کرنے والا اس سرسبز و شاداب درخت کی طرح ہوتا ہے. ہائے ہائے. حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا, حضرت انس روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام سے, بھئی جب تم جنت کے باغات کے پاس سے گزرو, جب تم جنت کے باغات کے پاس سے گزرو تو رک کر تھوڑے سے ان باغات میں سے پھل کھا لینا, چر لینا یعنی پھل میوہ تھوڑا تھوڑا ہر درخت سے اتار کے کھاتے جانا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ما ریاض الجنہ, وہ جنت کے باغات کون سے ہیں جن کے لیے آپ نے فرمایا کہ تھوڑا تھوڑا پھل میوہ کھاتے جانا؟ آپ نے فرمایا حلق الذکر, وہ ذکر کے حلقے ہیں, میرے ذکر کے حلقے جنت کے باغات ہیں, وہ مجلسیں, حلقات الذکر, وہ مجلسیں, وہ حلقے جہاں اللہ کا ذکر ہو. حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت کے باغات ہوتے ہیں, ان پر پھل اور میوہ لگتا ہے, محبت کا پھل, معرفت کا پھل, اللہ کے شکر کا پھل, اللہ کی طاعت کا پھل, اللہ کی قربت کا پھل. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں بتاؤں ایک ایسا عمل جو ہر عمل سے افضل ہے, حتیٰ کہ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اپنے خون بہانے اور تلواریں توڑنے سے بھی افضل ہے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ فرمائیے وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا صبح و شام اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کرنا, صبح و شام اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کرتے رہنا. اور جامع ترمذی میں بھی حدیث حضور السلام حضرت ابو الدرداء روایت کرتے ہیں, فرمایا کہ تمام اعمال سے بہتر, حتیٰ کہ سونے چاندی کے انبار اللہ کی راہ میں خرچ کر دینے سے بہتر, دشمنوں سے جہاد کرنے اور اللہ کی راہ میں گردنیں کاٹنے کٹوا دینے سے بہتر عمل کون سا ہے؟ فرمایا ہمیشہ اللہ کے ذکر میں رہنا, ہمیشہ اللہ کے ذکر میں رہنا. حدیث پاک میں ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں شب معراج اوپر گیا آسمانوں پر تو میرا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا, وہ عرش کے نور میں ڈھانپا گیا تھا. دیکھو اس سے مراد ایک فرد نہیں ہوتا, یہ سمبولک بیان ہوتے ہیں, یعنی جو ایسا عمل کرے گا اس کو یہ درجہ ملے گا, ایک سمبل ہوتا ہے. فرمایا میں نے ایک شخص کو دیکھا جسے اللہ نے عرش کے انوار کے ساتھ ڈھانپ رکھا تھا. سبحان اللہ. آپ آرزو نہیں کرتے کہ عرش الہی کے انوار میں آپ کو, عرش الہی کے انوار آپ کا لباس بن جائیں, چادر بن جائیں, ان میں ڈھانپ دیے جائیں؟ ڈھانپا ہوا تھا. اس کے انوار اور تجلیات کی کیفیت دیکھ کر میں نے پوچھا جبرائیل سے یہ کوئی فرشتہ ہے؟
امت کو سمجھانے متوجہ کرنے کے لیے سوال کر رہے ہیں، یہ کوئی فرشتہ ہے؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، فرشتہ نہیں۔ میں نے پوچھا پھر کوئی خوش بخت اونچے درجے کا نبی ہے، بلند رتبہ نبی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ نبی بھی نہیں۔ تو میں نے پوچھا پھر یہ کون ہے خوش نصیب؟ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت میں سے وہ شخص ہے جو ہر وقت جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی، یہ اللہ کا ذاکر ہے، ہر وقت صبح و شام اللہ کا ذکر کرتا تھا اور اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہوتا تھا، اور اس کا دل مسجد، سجود اور عبادت کی طرف لٹکا رہتا تھا، اور اپنے ماں باپ کو کبھی گالی نہیں دیتا تھا۔ یہ وہ شخص ہے کہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگا رہتا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی ہیں، فرمایا حضور نے کہ قیامت کے دن بعض لوگوں کے گروہ، قومیں اجتماع کی شکل میں گروہ در گروہ ایسے ہوں گے کہ ان کا حشر ہوگا، قیامت کے دن وہ بلائے جائیں گے، بڑی عزت کے ساتھ بلائے جائیں گے، بڑے اکرام کے ساتھ بلائے جائیں گے، اور ان کے چہرے روشن ہوں گے، نور کی طرح چمک رہے ہوں گے، ان کے چہروں سے نور چمکتا ہوگا، اور ان لوگوں کو حکم ہوگا کہ ممبروں پر بیٹھ جاؤ۔ وہ ٹیلوں اور ممبروں پر بیٹھ جائیں گے، اور وہ ٹیلے اور ممبر موتیوں کے بنے ہوئے ہوں گے، موتیوں کے ممبروں پر بیٹھ جائیں گے، اور دنیا ان پر رش کرے گی۔ ان کے اعزاز و اکرام کو دیکھ کر، اللہ کی بارگاہ میں ان کی قدر و منزلت کو دیکھ کر، اللہ کی بارگاہ میں ان کی قربت کو دیکھ کر، ان کے چہروں سے چمکتا نور دیکھ کر دنیا دنگ ہوگی۔ وہ پوچھیں گے، سمجھیں گے شاید یہ انبیاء ہیں، حکم ہوگا نہیں یہ انبیاء نہیں ہیں۔ وہ پوچھیں گے شاید یہ شہداء ہیں، بتایا جائے گا نہیں یہ شہداء نہیں ہیں۔ تو پھر ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا، صحابی، گھٹنوں کے بل آقا کے قدموں پہ گر پڑا، صحابی تھا، عرض کیا آقا ہمیں فوراً بتائیں کہ وہ خوش نصیب نبی بھی نہیں، شہید بھی نہیں، اتنا بلند درجہ جنت کے دن ان کو حاصل ہوگا، وہ کون ہوں گے؟ فرمایا مختلف قوموں، نسلوں اور قبیلوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں گے، مگر میرا ذکر کرنے کے لیے ایک مجلس میں آ کے اکٹھے بیٹھتے ہوں گے، ایک مجلس میں بیٹھ کر، دور دور سے آ کر جمع ہو کر یہ میرا ذکر کرنے والے لوگ ہیں جو زمین پر میرے ذکر کے حلقے سجاتے تھے، جو زمین پر میرے ذکر کی مجلسیں سجاتے تھے، مجلسیں سجاتی تھیں، میرے ذکر کے حلقے انہوں نے زمین پر سجائے، میں نے اپنے نور کے ذریعے ان کے چہرے سجا دیے، اور قیامت کے دن ان کو موتیوں کے ممبروں پر بٹھا کر پوری دنیا کو دکھا دیا ہے، یہ میرے ذکر کرنے والے لوگ ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک فرمائیں گے کہ یہ اہل کرم ہیں، فرمایا محشر والو دیکھ لو یہ اہل کرم ہیں، یعنی بزرگی والے ہیں، کیوں؟ یہ میرے ذکر کی مجلس میں اکٹھے ہو کے بیٹھتے تھے۔ اور حدیث پاک میں حضرت جابر سے روایت ہے، آقا نے فرمایا کہ اللہ نے ایسے فرشتوں کے گروہ مقرر کر رکھے ہیں جو ذکر کی مجلسوں کی تلاش میں رہتے ہیں، جہاں ذکر کی مجلس ہوتی ہے وہاں اترتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، اور انہیں جنت کے باغات کہہ کر ان میں شریک ہوتے ہیں، اور پھر وہ صبح و شام ذکر کی مجلسوں میں ملائکہ اترتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی ذکر کی مجلسیں صبح و شام بپا کیا کرو اور ذکر میں مشغول رہا کرو، یہ دنیا میں رہتے ہوئے میری جنت کے باغات ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ کوئی دنیا میں رہ کر میری جنتوں کے باغ میں بیٹھنا چاہے تو ذکر کی مجلسیں کرے اور اس میں بیٹھا کرے، کہ دنیا کے اندر میری جنت کے باغات یہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ذکر کرنے والوں کے لیے 4 فضیلتیں مقرر کی گئی ہیں۔ کتنی؟ 4 فضیلتیں مقرر کی گئی ہیں جو لوگ ذکر کرتے ہیں۔ ایک تو اللہ کے ذکر کے ذریعے ان کے دل پر تسلی اور سکون نازل ہوتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر کرنے والوں کے دل پر اللہ کی بارگاہ سے تسلی اور سکون اور طمانینت نازل ہوتی ہے۔ دوسری فضیلت، اللہ کی رحمت چادر بن کے ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے ذکر کرنے والوں کو۔ اور تیسری فضیلت، اللہ کے فرشتے ان کے گھر میں ڈیرا ڈال لیتے ہیں، ان کے گھر میں گھیرا کر لیتے ہیں،
تو ہر وقت ان ذکر کرنے والوں اللہ کے ذاکر بندوں کا گھر فرشتوں کے گھیرے میں رہتا ہے. باہر بھی فرشتے پہرا دیتے ہیں اور گھروں کے اندر بھی فرشتے پہرا دیتے ہیں. کیوں؟ یہاں اللہ کے ذاکر بندے رہتے ہیں, وہاں فرشتے اندر باہر گھیرا ڈالے رکھتے ہیں. اور چوتھا فرمایا اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ایسے گروہ کے پاس کر. چوتھی فضیلت یہ کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو جب وہ یہاں ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عرش الہی پر انبیاء کی روحوں کا, اولیاء کی روحوں کا, فرشتوں کا اجتماع کر لیتا ہے. جس طرح اجتماع نیچے کرتے ہیں اس طرح ایک اللہ اجتماع بلا لیتا ہے. یہ یہاں اللہ کا ذکر شروع کرتے ہیں, فرش پر اللہ اپنے ان بندوں کا ذکر شروع کر دیتا ہے. تو یہ اللہ کے ذکر کرنے والوں کو 4 نعمتیں اور 4 فضیلتیں نصیب ہوتی ہیں. اور آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ دوزخ کے عذاب سے بچانے کے لیے, دوزخ کے عذاب سے بچانے کے لیے اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی ڈھال نہیں ہے. اگر دوزخ کے عذاب سے بچنا چاہو تو اللہ کے ذکر کو اپناؤ, اس سے بہتر کوئی عمل نہیں جو دوزخ کی آگ سے بچا سکے. میں نے بہت ساری احادیث اور بہت سارے بیان ہیں اس ذکر کو محبت کے ساتھ کرنے کے. ختم کرنے سے قبل یہ واقعہ عرض کر دیتا ہوں. حدیث پاک میں ہے کہ بخاری شریف میں ہے, سیاستہ میں ہے کہ ایک صحابی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ایک معرکے پر, کہ ذکر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کیفیت میں, کس نیت سے, کس محبت سے, کس چاہت سے, کس یکسوئی سے اور کس خیال سے کر رہے ہیں. بس جتنا ڈوبتے جائیں گے اتنا پاتے جائیں گے. غواص لوگ جو غوطہ زن ہوتے ہیں وہ بھی جتنا ڈوبتے ہیں دریاؤں سمندروں میں, جتنا نیچے ڈوبتے ہیں اعلیٰ اعلیٰ قیمتی موتی اور جواہر تبھی جا کے ملتے ہیں. تو ذکر الہی ایک سمندر ہے, جتنا ڈوبیں گے اتنے جوہر ملیں گے. تو جب کریں گم ہو جایا کریں, جب کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدیث پاک میں ہے کہ ذکر ایسا کیا کرو کہ دیکھنے والے تمہیں مجنوں سمجھیں, دیکھنے والے تمہیں مجنوں سمجھیں, پاگل سمجھیں. اور ایک حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ذکر یوں کیا کرو کہ دیکھنے والے تمہیں ریاکار سمجھیں, کہ دکھلاوا کرنے والا. اس طرح بآواز بلند مجنونانہ ذکر کریں کہ جن کو ذکر کا حظ نہیں ملا, جن کو ذکر میں سے نصیب نہیں ملا, وہ دیکھیں تو کہیں کہ ریاکاری کر رہے ہیں. ہائے ہائے. کوئی اور دیکھے تو کہے کہ پاگل ہو گئے ہیں, دماغ خراب ہو گیا ہے. ہاں ایسے ذکر کرو کہ لوگ دماغ خراب ہونے کا تانا دیں, لوگ پاگل ہونے کا تانا دیں. یہ تانا قیامت کے دن کام آئے گا. جب مولا پوچھے گا تو کون ہے تو کہنا مولا وہی تو ہوں کہ تیرے نام کی وجہ سے لوگ پاگل کا تانا دیتے تھے, تیرے ذکر کی وجہ سے لوگ پاگل کا تانا دیتے تھے, وہی ہوں. ایسا ذکر کیا کرو اور نیت یہ رکھا کرو کہ اس سے اللہ کی محبت نصیب. تو صحابی تھے, وہ سفر پہ گئے, ان کو امیر بنایا, کمانڈر بنایا لشکر کا. ہر نماز پر جب وہ امامت کراتے تو سورہ قل واللہ احد پڑھ دیتے. ہر نماز پر جب امامت کراتے تو سورہ قل واللہ احد, سورہ اخلاص پڑھتے. صحابہ نے بہت روکا, بھائی اس کے علاوہ آپ کو کوئی اور صورت نہیں آتی؟ انہوں نے کہا آتی ہے. تو کچھ اور بھی پڑھا کریں. ہر نماز میں اخلاص ہی پڑھتے ہیں. پاکستانی تو تھے نہیں نا, پاکستانی تو ہر نماز میں اخلاص پڑھتے ہی ہیں نا, مگر وہ تو صحابی تھے, بہت صورتیں یاد تھیں مگر صرف قل واللہ احد پڑھتے. جب انہوں نے کسی کی نہیں سنی اور نہیں مانی, جب واپس آ گئے تو صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی کہ یا رسول اللہ اس سے پوچھو, آپ نے انہیں ہمارا امیر بنایا, ہر نماز میں سوائے سورہ اخلاص کی اور پڑھتا ہی کچھ نہیں, آتا ہی کچھ نہیں. آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بھیجا. ہائے ہائے ہائے, بات سن لی. انہی صحابہ نے جنہوں نے بارہا اس سے تکرار کیا تھا اور آ کے شکایت کی تھی, ان کو بھیجا حدیث پاک میں اور فرمایا اچھا اس سے جا کر پوچھو ایسا کیوں کرتا تھا. اور یہ سوال وہ کئی بار کر چکے تھے پورے سفر میں, یہ سوال وہ کئی بار کر چکے تھے, مگر یہ محبت عشق کی باتیں ہیں.
یہ بولیے نا، عشق کی باتیں، پتہ ہے کہ وہ کیوں کرتا تھا، مگر اب عشق کی بات، پہلے معلوم ہے وہ کچھ اور جواب دیتا تھا، اب حضور کو پتہ ہے جب میرا پیغام دے کے بتائیں گے تو اصل بات بتا دے گا۔ جیسے اللہ پوچھتا ہے فرشتوں سے کہاں سے آئے ہو، وَهُوَ أَعْلَمُ، اس کو پتہ ہے کہ میری بندوں کی ذکر کی مجلس سے آئے ہیں، حدیث پاک ذکر والوں کی مجلس سے آئے ہیں، مگر پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو، اس لیے پوچھتا ہے کہ ان کی زبان سے سنو، اپنے ذکر کرنے والوں کی بات سن کر خوش ہوتا ہے۔ ہائے ہائے، ذکر کرنے والوں خوش نصیب ہوں گے وہ جن کو ذکر نصیب ہو کہ ان کی بات، ان کا نام سن کر بھی خوش ہوتا ہے۔ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو، تو وہ بتائیں گے نا جی فلاں جگہ سے آئے ہیں، وہ فلاں جگہ کا ذکر سن کر خوش ہوتا ہے۔ ہائے ہائے، یہ تعلق ہے، محبت ہے۔ اسی طرح آقا نے فرمایا اچھا جا کے پوچھو وہ کیوں پڑھتا تھا ہر نماز میں، ہر بار، ہر رکعت میں سورہ اخلاص، پوچھو۔ پوچھ تو پہلے بھی چکے تھے وہ کئی بار، مگر اب کے گئے، جب گئے تو پوچھا کہ بھئی تم ہر رکعت میں، حضور نے پوچھا ہے کیوں پڑھتے تھے، اور حضور نے خود بھی نہیں پوچھا۔ ہائے ہائے ہائے، خود، اس لیے کہ عاشقوں کا پتہ ہے نا کہ عاشق لوگ جب سامنے آئیں تو ادب کر جاتے ہیں، پھر بولتے نہیں، اصل بات بتاتے نہیں۔ عاشق لوگ جب سامنے ہوں تو اصل بات نہیں بتاتے، اصل بات نہیں بتاتے۔ اگر سامنے آ جاتے اور پوچھتے کیوں پڑھتا تھا تو عرض کرتا حضور غلطی ہو گئی۔ اگر سامنے حضور پوچھتے بھی ایسا کیوں کرتا تھا، عرض کرتے حضور بس غلطی ہو گئی۔ اس لیے سامنے لا کے نہیں پوچھا، ان کو بھیجا جاؤ پوچھو کیوں پڑھتا تھا، جا کے پوچھا، حضور نے پوچھا ہے ہر رکعت میں سورہ قل واللہ احد کیوں پڑھتا تھا، اس نے ایک جملے میں جواب دیا، کیا؟ اس میں مولا کی صفتیں ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اس میں مولا کی، میرے یار کی صفتیں ہیں۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیں وہ اللہ ایک ہے۔ اور عشق کی زبان میں ترجمہ پچھلے دنوں بھی کیا تھا، پتہ نہیں کہاں تھا، قل هو اللہ احد، آکھ دے سونا رب نویکلا ہے، ہائے وہ وکھرا رب ہے، ہائے ہائے وہ کلا تے نویکلا تے وکھرا ہے، احد وہ سونے جیا ہور ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ ترجمہ ہے قل واللہ احد کا، لم یلد ولم یولد، نہ اس چ کوئی جمیا نہ او کسی چ جمیا، نہ اس جیا کوئی ہویا نہ کوئی ہونا، وہ میرا سونا رب نویکلا ہی ہے۔ یہ ساری سورہ اخلاص ہے۔ اب نیا ترجمہ مل گیا نا ہیں؟ تو عرض کیا کہ اس لیے پڑھتا ہوں کہ اس میں اللہ کی صفتیں ہیں، ہائے ہائے، بس صفتیں ہیں، اس کا ذکر ہے، اس کی شانوں کا ذکر ہے، بس بار بار اس کو پڑھتا ہوں، ڈوب جاتا ہوں۔ تو انہوں نے آ کے بتا دیا آقا علیہ السلام کو کہ آقا اس نے یہ عرض کیا ہے کہ اللہ کی صفتیں اس لیے پڑھتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا، اس سے آگے جواب بھی بھیجا، فرمایا جا کے بتا دو اللہ بھی تم سے پیار کرتا ہے۔ ہائے ہائے، وما علینا الا البلاغ۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا